جی اب ہم کرنے جا رہے ہیں ریووکیشن آف آفر۔ پہلے تو ہم نے پڑھا کہ آفر ویلڈ کیسے ہوگی اور آفر ہوتی کیا ہے۔ اس کے ہم نے اسینشیل سے وہ دیکھے کہ اگر ان میں سے آفر کی جب ہم کوئی آفر کرتے ہیں اس میں کوئی بھی ایک اسینشیلز مسنگ ہوتی ہے تو وہ ویلڈ آفر نہیں ہوتی۔ اب ہم آئیں گے ریووکیشن آف آفر۔ ریووکیشن مطلب منسوخی، رد کرنا، آفر کو منسوخ کر دینا۔ یہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن 6۔ تھوڑا سا جنرل دیکھ لیتے ہیں کہ ریووکیشن ہے کیا۔ ریووکیشن ہے جی، ریووکیشن کہتے ہیں منسوخی کو رد کرنا، ٹھیک ہے، اور استرداد کرنا۔ تو ریووکیشن آف آفر اینڈ ایکسیپٹنس کب ہوگی، اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ استرداد ایجاب کی صورتیں حسب ذیل۔ نمبر 1، ایجاب کنندہ قبول کنندہ کو استرداد کی اطلاع پہنچائے۔ استرداد یعنی منسوخی۔ نمبر 2، قبولیت کا جو وقت مقرر کیا گیا ہو وہ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، اگر قبولیت کا وقت مقرر نہ کیا گیا ہو تو ایک مناسب مدت میں قبولیت کا اظہار نہ کیا جائے۔ وہ ہے قبول کنندہ اس شرط کو پورا نہ کرے جو قبول پر مقدم ہو۔ اور 5واں، ایجاب کنندہ فوت یا مجنون ہو جائے اور قبولیت سے پہلے قبول کنندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو ایجاب کنندہ تھا وہ اب کیا ہو چکا ہے، یا فوت ہو چکا ہے یا پھر مجنون ہو چکا ہے، تب بھی کیا ہوگی، یہ آفر جو ہے وہ ریووکیٹ ہو جائے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ ایجاب کی استرداد کی ایک عام صورت یہ ہے کہ وہ اس قبولیت کے مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس ایجاب مطلب پیشکش کی قبولیت مکمل ہو گئی ہو پھر ایجاب کا استرداد نہیں ہو سکتا، کہ جب وہ آفر جو تھی ایک دفعہ قبول ہو گئی تو پھر اس قبولیت ایجاب کا جو استرداد یعنی منسوخی ہے وہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قبولیت بھی ترسیل قبولیت کی تکمیل سے پہلے کسی بھی وقت واپس کی جا سکتی ہے۔ کہتا ہے اسی طرح جو بھی ہے کہ قبولیت کی تکمیل سے پہلے کسی بھی وقت اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے یا واپس لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پوری نہ کی جائیں تو ان پہ بھی یہ کیا ہے، ریووک ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، ہم اب آتے ہیں کہ آفر can be revoked or terminated in the following ways according to the Section 6 of Contract Act 1872۔ نمبر 1 کیا ہے کہ نوٹس آف ریووکیشن، جیسے کہ اس کی ہیڈنگ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ریووکیشن جب وہ کرے گا، اس کو منسوخ کرے گا تو پہلے کیا دے گا، اس کو نوٹس دے گا۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ این آفر کین بی ریووکڈ بائی سینڈنگ اے نوٹس، ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ آفر جو ہے وہ منسوخ کی جا سکتی ہے بائی سینڈنگ اے نوٹس آف ریووکیشن ٹو دی ادر پارٹی۔ اٹ مینس دا آفرر may revoke his offer at any time before the acceptance، کہ آفرر کیا ہے وہ بھی اس کو آفر کو ریووک کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم اس کی ایکسیپٹنس ہونے سے پہلے، ایون دو دا پیریڈ آف ایکسیپٹنس آف این آفر ہیز ناٹ یٹ ایکسپائرڈ، چاہے جو اس کا جو پیریڈ ہے ایکسیپٹنس کا، آفر کی ایکسیپٹنس کا، وہ ابھی تک ایکسپائرڈ نہ بھی ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے ایٹ این آکشن سی گیوز دا ہائیسٹ بڈ ٹو بائی بیز گڈ، کہ آکشن میں سی نے کیا کیا، ہائیسٹ بڈ دی بیز کی گڈز خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہی سی وڈراز
the bid before the fall of hammer. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ بڈ لگ دی ہوتی ہے تو وہ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ بولی لگاتے ہوئے جس کی بولی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہتھوڑا مار دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بڈ کمپلیٹ ہو گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ سی withdraws the bid before the fall of hammer. سی نے اپنی جو بڈ تھی وہ جو اس نے پہلے ہائیسٹ بڈ لگائی تھی وہ اس نے واپس لے لی ہتھوڑے کو مارنے سے پہلے. ہتھوڑے کو اس پہ جو ٹیبل ہے جو جگہ بنائی ہوئی ہے جب وہ ایک دفعہ لگ گیا تو اس کا مطلب بڈ کمپلیٹ. اس کو ہتھوڑے کو حرکت لانے سے پہلے اس نے کیا کیا اپنی جو ہائیسٹ آفر تھی اس کو ریووک کر دیا تو دین کیا ہوگا کہ آفر از ریووکڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آفر جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. دوسرا ہے جی لیپس آف ٹائم. when an offer prescribe a time period within which it must be accepted. کہ جب آفر کے ساتھ ٹائم پیریڈ بھی مینشن کیا جائے بتایا جائے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. the offer terminates if it is not accepted within. کہ کیا ہے کہ آفر پھر ٹرمینیٹ ہو جائے گی اگر اس کے پرسکرائب ٹائم کے دوران اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. if the offer does not specify any time period. اگر کوئی آفر ایسی بھی ہے کہ جس کا ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں کیا گیا تو اس کا کیا ہوگا وہ ہوگی it terminates after lapse of reasonable time. کہ وہ ایک ریزنیبل ٹائم کے بعد خود ہی ٹرمینیٹ ہو جائے گی. The reasonable time depends upon the circumstances of each case. جو ریزنیبل ٹائم ہے وہ ہر اپنی کیس کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اے آفرز ٹو سیل ہز کار ٹو بی. اے نے آفر کی بی کو کار بیچنے کی اینڈ آسک ہم ٹو رپلائی ود ان 5 days. اور اس نے کہا کہ 5 دن میں مجھے اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے لینی ہے یا نہیں لینی. if B does not reply within 5 days the offer terminates. اگر بی کیا کرتا ہے اس کو 5 دن میں رپلائی نہیں کرتا تو آفر کیا ہو جائے گی خود بخود ٹرمینیٹ ہو جائے گی آفٹر دی اسپیسیفائڈ ٹائم. ٹھیک ہے. ایک اور ہے ایم آفر ٹو بائی شیئرز آف اے کمپنی آر آن 8 جون. ایم کیا کرنا چاہتا تھا؟ ایم شیئرز پرچیز کرنا چاہتا تھا کمپنی آر کے 8 جون کو. آر الاٹڈ شیئرز ٹو ایم آن 23 نومبر. لیکن آر نے جو اس کو شیئرز الاٹ کیے وہ کیے 23 نومبر کو جبکہ وہ جو خریدنا چاہتا تھا جو اس نے اسپیسیفائڈ ٹائم دیا تھا وہ تھا 8 جون. ایم ریفیوز ٹو ٹیک ڈیلیوری آف شیئرز. اس کے بعد کیا ٹائم گزرنے کے بعد ایم نے شیئرز کی ڈیلیوری سے انکار کر دیا. ہیلڈ دیٹ آفر ہیڈ لیپس بائی ڈیلیڈ ان ایکسیپٹنس. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو آفر تھی وہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں ہوئی اس لیے اس کو ریووک کر دیا گیا. اور یہ کیس بھی ہے آر وی ہوٹل کمپنی ورسز مونٹیفائر. نمبر 3 پہ ہے فیلئر ٹو فلفل کنڈیشن. An offer may include a condition that must be fulfilled before the acceptance of the offer. کہ آفر میں نمبر 3 ہے فیلیور ٹو فلفل کنڈیشن. کہ جب وہ کوئی ایسی کنڈیشن جو آفر میں دی گئی ہو اس کو فلفل کرنے میں ناکام رہے then the offer will be revoked. An offer may include a condition that must be fulfilled before the acceptance of the offer. کہ ایسی ایک کنڈیشن جو آفر کے ساتھ رکھ دی جائے کہ اور اس میں مینشن کیا جائے جب بھی یہ آفر آپ لیں گے یا اس کو ایکسیپٹ کریں گے وہ فلاں کنڈیشن کے ساتھ ہوگی. In such a case the offer terminates if it is accepted without fulfilling the condition.
وہ کہتا ہے ایسے کیسوں میں کیا ہوگا اگر وہ اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کرتا تو آفر کیا ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گی. مثال کے طور پہ سی آفرز ٹو سیل ہز اسکوٹر ٹو بی فور 50,000 if B gets admission in میڈیکل کالج. سی نے آفر کی اسکوٹر کی بی کو روپیز 50,000 کہ اگر بی کامیاب ہو گیا ایڈمیشن لینے میں ان میڈیکل کالج میں بی فیلز ٹو گیٹ ایڈمیشن، اس کو ناکامی ملی، اس کو ایڈمیشن نہیں ملا، تو دین دا آفر از ریووکڈ، آفر کیا ہو جائے گی منسوخ ہو جائے گی. ایک اور مثال لیتے ہیں. سی واز سکسیزفل بڈر فار پرچیز آف شیئرز آف ڈی جی خان سیمنٹ لیٹر. سی objected to the terms of agreement. Government rejects the bid. The court held that rejection was valid. پرچیز آف شیئر کا جو ایگریمنٹ تھا وہ سکسیزفل ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سی کیا ہوا کہ objected to the terms of agreement. دین پھر کیا ہوا، گورنمنٹ نے اس کی بڈ جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی، اور کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ یہ جو ریجیکشن ہوئی ہے وہ ویلڈ ہے. اور یہ کیس لا ہے کیلیکون پرائیویٹ لمیٹڈ ورسز فیڈرل گورنمنٹ. جی نمبر 4 پہ ہے جی ڈیتھ اور انسینٹی آف آفرر. جہاں پہ آفرر جو ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ مجنون ہو جائے یا پاگل ہو جائے. An offer terminates on death or insanity of the offerer if the offeree comes to know about his death or insanity before acceptance. کہ آفرر جو ہے یا پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، فوت ہو جائے، یا پھر انسین ہو جائے، مجنون ہو جائے، اور وہ آفری کو اس بات کا علم بھی ہو جائے آفرر کے بارے میں. If the offeree does not know about the death or insanity of the offerer and gives acceptance, it is a valid acceptance. اگر آفری کو پتہ نہیں چلتا اس کی ڈیتھ کا یا انسینٹی کا تو وہ آفر کیا ہے ویلڈ، وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی اور وہ ایکسیپٹنس ویلڈ کہلائے گی. In such a case, the legal representatives of the deceased offerer will be bound by the contract. اسی طرح کے کیسوں میں جو لیگل وارثان ہوں گے، قانونی وارثان ہوں گے ڈیزیز کے، وہ کیا کریں گے، وہ باؤنڈ ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی کانٹریکٹ، کہ اس کو فلفل کریں اس کانٹریکٹ کو جو آفرر نے کیا تھا. اور 5 ہے ریووکیشن بائی آفری. If an offeree rejects the offer and communicates the rejection to the offerer terminates even though the period for acceptance of the offer has not yet expired. کہ جب آفری کیا کرے، ریجیکٹ کر دے آفر کو اور وہ کمیونیکیٹ بھی کر دے، یعنی کہ اس کو بتا بھی دے دا ریجیکشن آف دی آفرر، دا آفر ٹرمینیٹس، آفر کیا ہے ٹرمینیٹ ہو جائے گی ایون دو دا پیریڈ آف ایکسیپٹینس آف دی آفر ہیز، جب اگر اس کا چاہے پیریڈ جو ہے ایکسیپٹینس کا ایکسپائرڈ نہ بھی ہوا ہو. ٹھیک ہے. سی آفرز ٹو سیل ہز سائیکل ٹو بی اینڈ کیپس دی آفر اوپن فار 10 days. بی refuses after 3 days. the offer terminates. اس کے بعد ہے جی نمبر 6 پہ کاؤنٹر آفر. کاؤنٹر آفر یہ کہ جیسے اے نے بی کو ایک آفر دی، بی نے کہا کہ یہ آفر اتنے میں نہیں، یہ اتنے میں ہوگی یا اتنے میں مجھے وارے میں آتی ہے، تو کیا ہے وہ کاؤنٹر آفر ہے. when an offeree instead of accepting the original offer، جہاں پہ آفری کیا کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اوریجنل آفر کو ایکسیپٹ کرے، میکس اے فریش آفر ٹو دی آفرر،
وہ اپنی ایک فریش آفر جو ہے وہ آفر کراتا ہے آفرر کو. اٹ از کالڈ اے کاؤنٹر آفر. دا اوریجنل آفر ٹرمینیٹس وین اے کاؤنٹر آفر از میڈ. پھر کیا ہے کہ جب کاؤنٹر آفر آ جائے تو جو اوریجنل آفر ہے وہ خود بخود ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. دا پارٹی میکنگ اے کاؤنٹر آفر کین ناٹ ایکسیپٹ دی اوریجنل آفر. کہ جو پارٹی ہے میکنگ اے کاؤنٹر آفر کین ناٹ ایکسیپٹ دی اوریجنل آفر. وہی بات ہو گئی کہ جو پارٹی ہے وہ اوریجنل آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. مثال کے طور پہ کہ اے نے کہا بی کو کہ آپ یہ میرا گھر 10 لاکھ روپے میں لے لیں. تو بی نے کیا کہا کہ میں یہ گھر آپ کا 8 لاکھ میں لوں گا. یعنی کہ اوریجنل آفر سے ہٹ کے جو اس نے بی نے آفر دی 8 لاکھ کی وہ کیا ہوگی؟ کاؤنٹر آفر کہلائے گی. نمبر 7 پہ آ جائیں. ڈیتھ اور انسینٹی آف آفری. پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈیتھ اینڈ انسینٹی آف آفرر. یہاں پہ آفری. این آفر کین بی ایکسیپٹیڈ اونلی بائی دی آفری. کہ آفر اونلی ہوگی آفری کی طرف سے. اٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ بائی ہز لیگل ریپریزنٹیٹیوز اپون ہز ڈیتھ. کہ اس کی وفات پر اس کے جو قانونی وارثان ہوں گے وہ اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ وہ جو آفر تھی اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے. if the offeree dies or becomes insane before the acceptance the offer terminates. ٹھیک ہے. اگر آفری خود فوت ہو جاتا ہے خود وفات پا جاتا ہے اور یا مجنون ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے اپنی ذہنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے بیفور دی ایکسیپٹنس تو کیا ہوگی؟ آفر ٹرمینیٹ ہو جائے گی. ایکس آفر ٹو سیل ہز کیمرا ٹو وائی. بی ڈائز بیفور ایکسیپٹنس دی آفر ٹرمینیٹس. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں نمبر 8 پہ. سب سیکوینٹ لیگلٹی. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی اگر آفر دی جائے اور اس کو آفر کو ایکسیپٹ کیا جائے اور کوئی بھی اس میں کوئی قانونی امر آ جائے کوئی قانونی نقطہ آ جائے تو وہ آفر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. این آفر ٹرمینیٹس اف اٹ بیکمز انلیگل بیفور دی ایکسیپٹنس. نمبر 8 پہ ہے جی سبسیکوینٹ انلیگلٹی. An offer terminates if it becomes illegal before the acceptance. کہ ایکسیپٹنس سے پہلے جو آفر کیا ہے وہ اللیگل ہو جائے تو وہ خود بخود ٹرمینیٹ ہو جائے گی. An offer terminates if it becomes illegal due to change in law before the acceptance by the offeree. ٹھیک ہے. وہی پہلی والی بات کوئی بھی اگر چینج ہو جاتا ہے لا میں یا کوئی نقطہ میں تو وہ آفر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے ریووک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ سی آفرز ٹو سیل 10 bags of rice to B for 20,000. Before its acceptance the government puts a ban on the sale of rice. ٹھیک ہے. چاولوں کی آفر ہوئی ایگریمنٹ بنا اس کے بعد کیا پتہ چلا کہ گورنمنٹ نے چاول کی جو سیل ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے تو آفر کیا ہو جائے گی؟ ٹرمینیٹ ہو جائے گی. نمبر 9 پہ ہے ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر. این آفر ٹرمینیٹس آٹومیٹیکلی اف دا سبجیکٹ میٹر آف دی آفر از ڈسٹرائڈ بیفور اٹس ایکسیپٹنس بائی دی آفری. آفر خود بخود ہی ٹرمینیٹ ہو جائے گی اگر جو سبجیکٹ میٹر ہے آفر کا وہ تباہ ہو جائے وہ ختم ہو جائے بیفور از ایکسیپٹنس بائی دی آفری. مثال کے طور پہ سی آفرز ٹو سیل ہز ہورس ٹو بی. سی نے آفر کی بی کو گھوڑے کی خریدنے کی. دا ہورس ڈائز بیفور دی ایکسیپٹنس آف آفر بائی بی. جو آفر تھی
گھوڑے کے بیچنے کی، گھوڑا کیا ہوا، مر گیا. بیفور دی ایکسیپٹینس آف آفر بائی بی دا آفر ٹرمینیٹس. ٹھیک ہے، سمپل سی مثال ہے. نمبر 10 پہ چلتے ہیں. پرسکرائبڈ مینر. پرسکرائبڈ مینر ہے اف دا آفرر پرسکرائبڈ آ اسپیسیفک مینر آف ایکسیپٹینس دا آفر ٹرمینیٹس if the offeree does not accept according to the same manner. اسی طرح کا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایک پرسکرائب ٹائم یا پرسکرائبڈ مینر میں آفر دی جائے اور آفری اس کو پرسکرائبڈ مینر میں ایکسیپٹ نہیں کرتا تب آفر ریووک ہو جائے گی. if the offerer wants to reject the acceptance he must inform the offeree within a reasonable time. ٹھیک ہے، otherwise he is considered to have accepted and acceptance. کہ اگر وہ آفری اس کو پرسکرائب مینر میں نہیں کرتا تو آفرر کیا کرے گا، اس کو بتائے گا ریووکیشن کے بارے میں، یعنی کہ آفری کو وہ انفارم کرے گا ود ان ریزنیبل ٹائم. ادروائز کیا کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ جو ہے آفر ایکسیپٹڈ ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ اے آفرز ٹو سیل ہز کار ٹو بی. اے آسک بی ٹو گیو ایکسیپٹینس بائی ٹیلیفون. بی سینڈ ایکسیپٹینس تھرو اے لیٹر. وہی پہلے والی مثال ہے. دین کیا ہوگا، آفر ٹرمینیٹ ہو جائے گی.